خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے بچوں کی صحت کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہ رہی ہے، جس سے آپ معلومات حاصل کر کے اپنے بچوں کی صحت کو، اپنی فیملی کی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ ہم سیلولائٹس کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ سیلولائٹس کیا چیز ہے اور کس طرح جراثیم جو ہیں وہ جسم کے اندر یا کھال کے اندر داخل ہوتے ہیں، بچوں کی کھال میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی حفاظت کس طرح کی جائے، کس طرح پریونٹ کی جائے کہ سیلولائٹس نہ ہو۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اسکن جو ہے ایک بہت ہی اچھی پروٹیکٹیو لیئر ہے، قدرت نے ہمارے جسم کے اوپر جو پورے جسم کے اوپر چڑھا دی ہے، وہ ہمیں ہر قسم کے مسائل سے، ہر قسم کی بیماریوں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مگر وہی اسکن اگر کٹ جائے، اس کے اندر زخم پڑ جائیں یا اسکریچ پڑ جائیں تو اس کے ذریعے سے جراثیم اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے جہاں پر کھیل رہے ہوں وہاں پر جو ہے ایسی جگہ ہو جہاں پر اگر وہ گریں یا وہ انہیں چوٹ وغیرہ لگے تو انہیں اسکریچز یا کٹ وغیرہ نہ لگیں۔ کچھ پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہیں یا لباس ہے جو کہ وہ پہنے جا سکتے ہیں کھیل کے دوران، جو کہ اسکن کو، جو کہ کھال کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس میں زخم نہ ہو۔ خاص طور پر اسکیٹنگ وغیرہ میں نی پیڈ پہنے جا سکتے ہیں، ہیلمٹ پہنی جا سکتی ہے۔ جبکہ بچے سائیکل رائڈ کر رہے ہوں یا سائیکلنگ کر رہے ہوں، شن گارڈز پہنے جا سکتے ہیں۔ اگر سوکر کھیلنے کی پوزیشن میں لانگ پینٹس پہنی جا سکتی ہیں، لانگ سلیو شرٹس پہنی جا سکتی ہیں۔ ہائیکنگ کے دوران اگر کسی جنگل میں، اگر کسی جگہ پر، ایسی جگہ پر جا رہے ہیں تو اس میں لانگ سلیو شرٹ پہنی جا سکتی ہیں۔ سینڈل یعنی کہ جو اچھے یعنی کہ جوتے ہوں جو کہ پروٹیکٹ کر سکیں۔ اسی طرح گاڑی کے اندر بھی جو سیٹ بیلٹ باندھنے کا جو عمل ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی۔ تو یہ جو ہے ہمیں اسکریچز سے، بروزز سے، انجری سے بچاتا ہے۔ بچے جو ہیں جو کہ جن کو اسکریچ لگ جائیں، ان کے وونڈ کو واش کرنے کے لیے سوپ اور واٹر استعمال کرنا چاہیے۔ اینٹی بائیوٹک آئنٹمنٹ رکھنا چاہیے، جیسے کہ ہم نے فرسٹ ایڈ کے مضمون میں آپ کو بتایا تھا کہ فرسٹ ایڈ کے مضمون میں کیا کیا اشیاء رکھنی چاہیے۔ اگر فرسٹ ایڈ باکس آپ کا تیار ہے اور کسی جگہ گئے ہیں، کسی جگہ پکنک پر گئے ہیں، کسی جگہ گھومنے پھرنے گئے ہیں اور وہاں پر کوئی انجری ہو جاتی ہے تو فوری طور پر اس جگہ کو صاف کر کے اور اینٹی بائیوٹک آئنٹمنٹ یا کوئی ایسی چیز جو اینٹی بائیوٹک سولوشنز لگانے سے بیکٹیریا جو ہیں وہ زخم میں داخل نہیں ہوتے اور سیلولائٹ سے اسے پریونشن ہو سکتی ہے۔ اب ڈائگنوسس کیسے کی جائے گی، تشخیص کیسی کی جائے گی؟ جب بھی کوئی انفلیمیشن ہو اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ظاہری طور پر جو سائن سمٹم ہیں اس سے تو معلوم ہو ہی جائے گا کہ کون سے جگہ پر سیلولائٹس ہے، اور سوجن ہے یا کوئی اس قسم کی انفلیمیشن ہے۔ لیکن ایگزیکٹ ڈائگنوسس کے لیے کہ کون سے جراثیم ہیں جو کہ یہ سیلولائٹس پیدا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے لیبارٹری اسپیسیمن ضروری ہوتا ہے۔ لیبارٹری اسپیسیمن کے لیے جہاں پر کٹ ہے، جہاں پر بروز ہے، جہاں پر زخم موجود ہے، وہاں سے سواب لے کر لیبارٹری بھیجا جاتا ہے اور لیبارٹری میں صحیح ڈائگنوسس ہوتی ہے۔ اس میں دو قسم کے کلچر کیے جاتے ہیں، ایک تو ایروبک اور ایک ان ایروبک۔ ایروبک کلچر کے اندر جو ہے جو بیکٹیریا آکسیجن کی پریزنس میں گرو ہو سکتے ہیں ان کو ایروبک بیکٹیریا کہتے ہیں، اور کچھ بیکٹیریا جو ہے زخم لگنے میں یا ایکسیڈنٹ ہونے میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ سوائل میں موجود ہوتے ہیں، جو کہ انیروبک ہوتے ہیں، جو کہ ایبسنس آف آکسیجن میں گرو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر جو کلچرز لیے جائیں، چاہے اسکن سے لیے جائیں یا بلڈ کے لیے جائیں، اس کے اندر دونوں کلچر کرنا ضروری ہے، ایروبک اور انیروبک۔ اگر کنڈیشن سیویئر ہو جاتی ہے تو بیکٹیریا جو ہے خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور بیکٹیریمیا کاز کرتے ہیں، یعنی کہ خون کے اندر بیکٹیریا سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر سائن سمٹم پیدا ہو جائیں گی، بخار پیدا ہو جائے گا، رائگر چل وغیرہ سردی رکھنے کا عمل ہوگا، تو
بیکٹیریا جو ہے خاصی تعداد میں وہ ٹاکسن پیدا کر چکے ہوں گے، جو وہ کنڈیشن جو ہے وہ سیپٹیسیمیا کہلاتی ہے۔ تو یہ سائن سمٹم جو ہیں نا وہ دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈائگنوسس کے لیے لیبارٹری کو ٹیسٹ بھیجے جا سکتے ہیں۔ لیبارٹری میں صحیح ڈائگنوسس ملنے کے اوپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹ ٹریٹمنٹ لیبارٹری کے ذریعے جو میڈیسن بتائی جاتی ہیں اس کے ذریعے ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر انفیکشن کم ہے اور وہ گھر پہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر جو ہیں وہ ایڈوائز کر دیتے ہیں اینٹی بائیوٹک، اور وہ ٹائم بھی بتا دیتے ہیں کہ کتنے عرصے تک اینٹی بائیوٹک کا کورس لینا ہوگا۔ اگر انفیکشن جو ہے نا بڑھ جائے اور بیکٹیریا جو ہیں جسم میں داخل ہو جائیں، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا بیکٹیریمیا اور اس کے بعد سیپٹیسیمیا میں، تو اس میں بچے کو یا پیشنٹ کو ہاسپٹلائز کرنا ضروری ہے، تاکہ پراپر طریقے سے ڈائگنوسس کے ساتھ اس کو صحیح اینٹی بائیوٹک دی جائے۔ بعض دفعہ اینٹی بائیوٹک انٹرا مسکولر اور انٹرا وینس دی جاتی ہے، تو اس کے لیے ہاسپٹلائزیشن ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایسے مسائل سے بچا جائے، تاکہ ایسے مسائل نہ پیدا ہوں کہ بچے کو ہاسپٹل میں داخل کرانا پڑے اور اس کے ساتھ ہاسپٹل کا اسٹے اور اس کے اخراجات بھی ہوں گے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ انفیکشن سے بچا جائے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پریونشن کس طرح کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں کھیلنے کے دوران، سفر کرنے کے دوران، ہائکنگ کے دوران، فارسٹ میں ٹور وغیرہ جو ہوتے ہیں ارینج ہوتے ہیں، یا کیمپنگ وغیرہ کے دوران، یہ ساری احتیاطی تدابیر جو ہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ساتھ میں یہ کہ فرسٹ ایڈ باکس بھی ہونا چاہیے، جہاں پر بھی اس قسم کی کیمپنگ اور اس طرح کے ارینجمنٹ ہو وہاں پر یہ سب کچھ موجود ہونا چاہیے۔ اسپورٹس کے میدان میں بھی فرسٹ ایڈ باکس ضروری ہے، تاکہ جیسے ہی بچوں کو چوٹ لگے یا فوری طور پر جو انجری ہو تو اس وقت اینٹی سیپٹک یا اینٹی بائیوٹک آئنٹمنٹ وغیرہ موجود ہونے چاہیے، فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے، جس سے فوری طور پر انفیکشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم جو ہیں اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو انفیکشن سے بچا سکتے ہیں اور ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جو کہ بعض دفعہ بہت ہی سیویئر بھی اور بہت ہی کمپلیکیشن میں بھی جا سکتی ہیں۔